تھے کہ فلسطینی قوم نے جب دیکھا کہ ظلم و زیادتی ان کے اوپر بڑھتی گئی تو انہوں نے ریزسٹنس کی ایک آواز اٹھائی جسے انتفاضہ کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ دو انتفاضہ ہوئے. پہلا انتفاضہ جو ہے 1987 سے 1993 کے بیچ میں ہوا. اصل میں ویسے تو ٹینشنز تو بڑھتی جا رہی تھی، بیچ میں دشمنی تو تھی ہی، مگر ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے پوری فلسطینی عوام بھڑک اٹھی. غزہ میں ایک مقام پر ایک اسرائیلی، کیونکہ ان کی آکوپیشن تھا، آکوپائڈ ٹیریٹری تھا غزہ بھی، تو ایک ملٹری ٹرک نے 2-3 کاروں کو، فلسطینی کاروں کو جان بوجھ کر کچل دیا اور اس میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے. تو یہ جو چنگاری فلسطینیوں میں تھی کہ اس آکوپیشن کے خلاف کچھ کیا جائے، وہ بھڑک اٹھی اور عوام نے ایک ریزسٹنس کی مہم شروع کی. اور یہ ریزسٹنس کی جو مہم تھی یہ زیادہ تر نان وائلنٹ تھی، کیونکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ پروٹیسٹس کے ذریعے اور پھر میڈیا میں زیادہ سے زیادہ آواز اٹھانے کے ذریعے یا پھر پتھراؤ کے ذریعے اور پھر گلوبل عوام میں اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی کوشش کی. اور پھر یہ زیادہ تر جو ہے یوتھ لیڈ یہ کوشش تھی، مگر اس میں بھی یہ بات آگے بڑھی اور یہ پھر وائلنس کی طرف بڑھا. اسرائیل تو بالکل نہیں چاہتا تھا کہ ان کو کوئی گلوبل سپورٹ ملے، وہ چاہتا تھا کہ اس کا قبضہ برقرار رہے. اور یہاں پر پھر جو ہے 1000 فلسطینیوں کو انہوں نے اس میں شہید کیا. مگر جب پھر یہ 1000 فلسطینی شہید ہوئے، پھر سے پوری دنیا میں اس کا واویلا ہوا. دوسری جو ویسٹرن کنٹریز تھے انہوں نے کوشش کی کہ جو ہے اس کو سلجھایا جائے. خود ہندوستان نے 1988 میں فلسطین کو ریکگنائز کیا ایز اے اسٹیٹ، اور یہ بھی شاید اسی کی وجہ سے تھا. اور پھر اس کا ایک نتیجہ نکلا اوسلو اکارڈز کے ذریعے. ایک سیکریٹ میٹنگز ہوئے اوسلو میں، جہاں پر فلسطینی ریپرزینٹیٹیوز جو PLO کے تھے اور پھر جو ہے اسرائیل کے ریپرزینٹیٹیوز US کی کوآرڈینیشن کے ذریعے جو ہے انہوں نے معاہدہ طے کیا. اس کے تحت انہوں نے پورے جو ویسٹ بینک کی زمین تھی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. انہوں نے اس کو کہا ایریا A، ایریا B، ایریا C. ابھی ایریا A B C کیا ہے؟ پہلی چیز تو میں نے آپ سے بتایا کہ 1948 کے بعد ہی فلسطینیوں کے پاس، عربوں کے پاس صرف 22% زمین رہ چکی تھی. اب اس 22% کی قریب 17-18% زمین جو تھی وہ ویسٹ بینک میں تھی، اور ویسٹ بینک کی جو 18% زمین تھی اس کا 12% فلسطینیوں کو دیا گیا. یعنی ایریا A B C جو ہے 3 حصے جو بنائے گئے، اس میں جتنا حصہ فلسطینیوں کے قبضے میں آیا، جہاں پر فلسطینیوں کی گورنمنٹ ہوگی اور فلسطینیوں کا ہی سیکیورٹی کنٹرول ہوگا، وہ صرف 80% آف دی 22%. یعنی اوور آل قریب 3% کی جگہ ان کو جو فلسطین کی تھی وہ ان کے ٹوٹل کنٹرول میں رہی. اور پھر انہوں نے کہا ایریا B یہ ایسا ایریا ہوگا جو جوائنٹ فلسطینین اور اسرائیلی کنٹرول میں ہوگا. تو اب ظاہر سی بات ہے، نہ فلسطین کے پاس کوئی آرمی ہے، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہے، تو یہاں پر بھی پورا اسرائیل کا ہی بول بالا چلتا رہا. اور پھر اس میں ایک ہے ایریا C جو ہے 60%، اور یہ تمام ایریا C صرف اسرائیل کے کنٹرول میں رہے گا. یعنی اگر آپ دیکھیں تو 18% مسلمانوں کے اور عربوں کے کنٹرول میں رہا، اور باقی کا 82% اسرائیل کے قبضے میں رہا. اور اس میں نہ صرف ویسٹ بینک، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویسٹ بینک کے بارے میں بھی زیادہ بات کی جائے، کیونکہ اکثر غزہ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جنگ وہاں چل رہی ہے، مگر ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ ویسٹ بینک پہ رہ رہے ہیں ان کے سامنے کیا مشکلات ہیں، وہ لوگ کس حال سے گزر رہے ہیں. تو انہوں نے جب اپنے ایریاز، اب یہ 3 ایریاز بنا لیے، اس کے بعد اس پر اپنی آکوپیشن، اپنی ٹیریٹری جو ہے کالونیز بنانا شروع کر دی. اس کو آکوپائڈ ٹیریٹری تو ہے ہی ہے، اس پر انہوں نے اپنی کالونیز بنانا شروع کر دی. اور اس کو ایسے کیا کہ یہ 18% جو تھا وہ ایک پیس آف لینڈ نہیں تھا، یہ ڈسٹریبیوٹڈ تھا اکراس پورا ویسٹ بینک. تو اگر یہاں پر فلسطینی زمین ہے، اس کے اطراف اسرائیلی زمین ہے، پھر تھوڑا حصہ فلسطینیوں کا ہے، پھر اسرائیلیوں کا ہے. تو اگر آپ فلسطین کے ہی ایریا میں ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانا ہے تو آپ کو کئی چیک پوائنٹ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے. اور پھر انہوں نے اپنی جو سیٹلمنٹس تھے، جس کی میں ابھی ذکر کر رہا تھا، کالونیز کا، اسے سیٹلمنٹس کہا جاتا ہے. یہ سیٹلمنٹس بنانے کا سلسلہ اور زور و شور سے اسرائیل نے شروع کر دیا. آج یونائٹڈ نیشن کے حساب سے
ویسٹ بینک میں 7 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی سیٹلرز رہے ہیں. یعنی ویسٹ بینک اسرائیل کا انیکسڈ ایریا نہیں ہے, یہ ویسٹ بینک ہے, اٹ از آؤٹ سائڈ دا 78%, مگر اس میں بھی ایسے 7 لاکھ لوگ ہیں جو اسرائیلی ہیں جو ان سیٹلمنٹس میں رہ رہے ہیں. اب پھر صاحب یہ سیٹلمنٹس ہیں تو کیسے رہ رہے ہیں؟ آپس میں مل جل کے رہ رہے ہیں یا پھر ان کا محلہ الگ ان کا محلہ الگ؟ تو اسرائیل نے یہاں کیا کیا, ان کے جتنے سیٹلمنٹس ہیں اس کے اطراف انہوں نے 20-20 22-22 فٹ کی دیواریں اٹھا لی. تو ظاہر سی بات ہے, جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ فلسطینیوں کے ایریا سے ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں گزرنا چاہ رہے ہیں, پہلے تو آپ کو بیچ میں ایک چیز آ گئی, آپ جا ہی نہیں سکتے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک, آپ کو پھر گھوم کے جانا پڑے گا. اور جب آپ گھوم کے بھی جا رہے ہیں تو آپ کو سیٹلمنٹس کے ذریعے جانا پڑے گا, آپ کو چیک پوائنٹس کو کراس کرتے ہوئے جانا پڑے گا, اور یہ تمام چیک پوائنٹس کو اسرائیل کنٹرول کرتا ہے. اور ان چیک پوائنٹ سے گزرنے کے لیے آپ کو پرمٹ کی ضرورت ہے. جس طرح ہم ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جاتے ہیں پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طریقے سے یہاں انہیں کو فلسطین میں ہی گھومنے کے لیے, ویسٹ بینک میں ہی ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانے کے لیے پرمٹ کی ضرورت ہے. اور حال یہ ہے کہ پرمٹ ملنا انتہائی مشکل کام ہے. اگر آپ کا کوئی جاب ہے, کوئی ایسا پروف ہے, یا پھر آپ کی ایج ایک سرٹن نمبر سے زیادہ ہے, تبھی آپ کو پرمٹ ملیں گے. تو یہ ایک بڑی مشکل ہے جو ڈیلی کی جدوجہد سے یہ لوگ ویسٹ بینک کے جو لوگ ہیں جو گزرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑی تفصیلی رپورٹ یو این نے بنائی تو ہم اس کو یقین تو کر ہی سکتے ہیں. یو این نے کہا کہ 849 آبسٹیکلس صرف ویسٹ بینک میں اسرائیل نے کریٹ کیے ہیں. کیا ہے آبسٹیکلس؟ ایک تو میں نے آپ سے کہا چیک پوائنٹس, کہ انہوں نے چیک پوائنٹس بنائے. 94 چیک پوائنٹس ہے غزہ کے ایریا میں, کہ آپ کو ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانا ہے تو آپ کو ان سے گزر کے جانا پڑے گا. اسی طریقے سے روڈ کلوزڈ, جو پرانے روڈز تھے ایسے انہوں نے 127 روڈز سے جن کو کلوز کر دیا. اسی طریقے سے کئی روڈز پہ انہوں نے ٹرینچز بنا دیے, یعنی گڑھے بنا دیے تاکہ لوگ جا نہ سکیں. اس کے علاوہ اور ایسی اڑچنیں ڈالیں کہ میشز بنا دی, یعنی جالی لگا دی کہ لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام تک نہیں جا سکے. اس طریقے سے انہوں نے 849 یعنی قریب 850 ایسے پوائنٹس بنا دیے ہیں جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کا, آپ مثال کے طور پہ آپ کو یہاں سے سکندرآباد جانا ہے, اب سوچیے آپ یہ جو ہمارا جو برج ہے اس کو بند کر دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ بھئی آپ کوئی اور رستہ ڈھونڈو, تو کتنا مشکل ہو جائے گا. نہ صرف انہوں نے یہ کیا بلکہ انہوں نے اسرائیلیز کی الگ روڈ بنائی اور فلسطینیوں کو اس پر چلنے کی اجازت بھی نہیں دی. یعنی اگر میں فلسطینی ہوں تو میں تو گھوم گھام کے کہیں نہ کہیں سے تکلیف سے جاؤں گا, مگر اگر آپ اسرائیلی ہیں تو آپ کے لیے فری ویز ہیں. جیسے ہمارا آؤٹر رنگ روڈ, آپ اسے تصور کر لیجئے, اگر آپ اس کی فوٹوز دیکھیں تو چونک جائیں گے کہ یہ ویسٹ بینک ہی ہے. یعنی ویسٹ بینک کی ایک چھوٹی سا ایک خطہ ہے, اسی میں 2 الگ الگ دنیا ہیں. ایک دنیا ہے اسرائیلیوں کی جو جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں, اور ایک دنیا ہے فلسطینیوں کی جہاں ان کو ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانے کے لیے بھی بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جیسے میں نے کہا اگر آپ کو چیک پوائنٹ سے گزرنا ہے تو اب یہ تو آفیسر کی اس کے اوپر ہے, اگر آپ کو چھوڑے یا نہ چھوڑے, وہ آپ کی چیکنگ کرے گا, وہ آپ کی گاڑی چیک کرے گا, وہ آپ کے پیپرز چیک کرے گا. اگر اس کو ٹھیک لگے گا تو چھوڑے گا, نہیں تو نہیں چھوڑے گا. ذرا تصور کیجئے اگر اس حالات میں ہم ہوتے, اگر اس مشکلات میں ہمیں ڈالا جاتا تو کیا ہمارے لیے کتنی مشکل ہوتی. تو یہ ایک چیز ہے. اور ایسے بہت سارے ایریاز ہیں, کیونکہ اب یہ اتنا ڈسکنیکٹڈ ہے تو آپ سوچئے ان ایریاز میں پانی کی سپلائی کیسے ہوتی ہوگی, ان ایریاز میں الیکٹریسٹی کی سپلائی کیسے ہوتی ہوگی, ان ایریاز میں دوسری جو سول ہم کو آسانی سے گھر بیٹھے ملتے ہیں ان کی سپلائی کیسے ہوتی ہوگی. ہم تصور نہیں کر سکتے, ہم بالکل تصور نہیں کر سکتے یہ لوگ کس طریقے سے 1967 سے لے کے آج تک. اور یہ جو اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں یہ اللیگل ہیں, بالکل اللیگل ہیں, اور انٹرنیشنل لاء کے تحت بھی انہیں اللیگل کہا جاتا ہے. اور ہر بار جھگڑا اسی بات سے ہوتا ہے کہ آپ پیس تو کر رہے ہیں, یعنی 67 سے آج تک میں نے آپ کے سامنے کہا کہ آسلو ایکارڈز ہوئے, اس سے پہلے بھی کوشش ہوئی, اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی, آج بھی پیس پروسیس ہو رہا ہے, آج کچھ مہینے پہلے بھی پیس ہو رہا تھا, مگر یہ سیٹلمنٹس بننے کا جو سلسلہ ہے یہ آج تک نہیں رکا. ہمیشہ انہوں نے اپنے سیٹلمنٹ, ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وی وانٹ پیس. پیس کیا ہے بھائی؟ ابھی بھی آپ سن رہے ہیں کہ ایک سیز فائر ہو گئی ہے, 2 دن پہلے سے جو ہے افیکٹ میں آئی ہے. سیز فائر کے ذریعے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم اب حملہ نہیں کریں گے, دھیرے دھیرے آپ کیپٹیوز کو چھوڑو اور اسرائیلی فوجیں پیچھے چلی جائیں گی.
مگر سیٹلمنٹس کی کہیں بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس تمام ایریے پر قبضہ کر لیا جائے اور فلسطینی عوام کو یہاں سے پوری طریقے سے بے دخل کیا جائے. جس طرح انہوں نے 1948 میں 7 لاکھ فلسطینی عوام کو بے گھر کیا، اور پھر 1967 میں اور 3 لاکھ فلسطینی عوام کو بے گھر کیا. اب غزہ میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 90% لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں. غزہ کے جو 2 ملین آبادی ہے 90% لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام یہاں سے نکل جائیں تاکہ ان کا گریٹر اسرائیل کا جو مقصد ہے، گریٹر اسرائیل فرام دا ریور ٹو دا سی جو بتاتے ہیں لوگ، دریائے نیل سے لے کے دریائے فرات تک، وہاں سے وہاں تک ان کا ایک گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے اس کو پورا کیا جائے. اور ہم نے سنا بھی ہے، چاہے وہ نتن یاہو ہو یا وہ ایتامین بین گویر ہو، ان کے جو ہوم منسٹر ہیں، اور بھی جو اس کے فار رائٹ منسٹرس ہیں، وہ بار بار کہتے آئے ہیں کہ بھئی غزہ میں وی ول ٹیک اوور غزہ، دیر از نو کویشچن اباؤٹ اٹ، ان کو دینے کا. اور 2 اسٹیٹ سلیوشن کی بات اکثر ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ 2 اسٹیٹ سلیوشن بولتے ہیں کہ اسرائیل ایک اسٹیٹ ہوگا، سائڈ بائی سائڈ فلسطین ایک اور اسٹیٹ ہوگا. مگر آپ کا اسٹیٹ تب ہوگا تب آپ کے پاس کنٹینیوٹی ہو. جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ اسٹیٹ اپنے آپ کو بولیں گے، آپ کرنٹ سپلائی نہیں کر سکتے دوسرے محلے کو، آپ پانی نہیں دے سکتے، تو آپ اپنے آپ کو اسٹیٹ کیسے بولیں گے؟ تو یہ سب ایک دل کو دلاسا دینے والی جیسی باتیں ہیں. اب ہر عوام میں اس چیز کی تو ہر انسان میں معلومات نہیں ہوتی کہ بھئی آپ جان سکے کہاں کیا ہو رہا ہے. تو بس لوگوں کے اوپر جو ہے آئی واش جسے کہا جاتا ہے کہ آنکھوں پہ دھول ڈالنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں. دوسری بات، سوال یہ آتا ہے کہ بھئی جب اسرائیل کا اتنا کنٹرول ہے، کیونکہ اسرائیل تو جب چاہتا ہے جس ایریا میں چاہتا ہے جاتا ہے، تو یہ اینیکس کیوں نہیں کر لیتا؟ باقی کا جو ویسٹ بینک ہے اور غزہ ہے، اب تو دیکھیے سیز فائر سے پہلے 80% آف غزہ پہ اسرائیل کی فورسز تھی، کہ ان کو اینیکس کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کے پیچھے بھی ان کا ایک بہت اہم ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو بھی ہے جیسی بھی ہے وہاں الیکشنز ہوتے ہیں اور وہ ایک ڈیموکریسی ہے. اور آج کا جو اسرائیل ہے جو 78% پہ ریکگنائزڈ باؤنڈریز میں، اس میں قریب 20 سے 25% مسلمان رہتے ہیں. اس میں سنی بھی ہیں، زیادہ تر شیعہ دروز ہیں، اور وہاں کے جو قبائلی لوگ تھے جو صحراؤں میں رہتے تھے ایسے لوگ ہیں. اب اگر اسرائیل پورے ویسٹ بینک کو انیکس کر لے اور پورے غزہ کو انیکس کر لے تو مسلمانوں کی آبادی 50% کے اوپر ہو جائے گی. اور اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پر ایک مسلمانوں کا کوئی پاور ہو. ان کی حکومت تو خیر بات کی بات ہے، کیونکہ اسرائیل اسٹیٹ تو بنا ہی تھا یہودیوں کے لیے، وہ تو بالکل بھی ہمیں حکومت نہیں کرنے دیں گے. مگر اگر ان کے تناسب 40% 50%، ان کو ٹھیک ہے 20% وی کین مینیج، 25% وی کین مینیج، بٹ اف اٹ بیکمز مور دین 45% وی ول ناٹ بی ایبل ٹو مینیج. یہ جانتے ہیں اس چیز کو، تو نہ یہ اینیکس کریں گے نہ یہ پوری طریقے سے چھوڑیں گے. اب جو لوگ وہاں ہیں ان کو پاسپورٹ کون دے گا؟ ان کا کوئی، ہمارے پاس آدھار ہوتا ہے، آئیڈینٹی ہوتی ہے، کیونکہ نہ ان کی کوئی کنٹری ہے. فلسطین آج بھی UN نے ریکگنائز نہیں کیا ہے فلسطین کو. دنیا میں قریب 140 کے اوپر ممالک ہیں جنہوں نے فلسطین کو ریکگنائز کر لیا ہے، اور ریسنٹلی ہم نے نیوز میں سنا کہ UK نے، آسٹریلیا نے، کینیڈا نے اور کئی ممالک نے اسے ریکگنائز کیا، مگر UNO کا ایک ریکگنائز ممبر نہیں ہے. سو یو ڈو ناٹ ہیو اینی پریویلیجز جو ایک عام شہری کو ہوتے ہیں. یہ جو سہولیات ایک وہ فلسطینیوں کو نہیں ہے، تو ایک دم معلق لٹکے ہوئے ہیں لوگ بیچ میں. اور اگر یہ باہر بھی ہیں تو ریفیوجی کی طرح ہیں، چاہے وہ لبنانی میں بھی ہے، لبنان میں بھی ہے تو بھی ریفیوجی ہیں، چاہے وہ جارڈن میں ہیں تب بھی ریفیوجی ہیں، چاہے وہ ایجپٹ میں ہوں تب بھی ریفیوجی ہیں. نہ وہ ایجپٹ کے، نہ مصر کے شہری بنے، نہ جارڈن کے بنے، نہ سیریا کے بنے، کہیں کے بھی، لبنان کے بنے. تو یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے جس سے لوگ گزر رہے ہیں. اور ہم نے پھر دیکھا کہ غزہ پہ انہوں نے بمباری شروع کی. یہ تو ویسٹ بینک کی بات تھی. اب غزہ کی بات کی جائے تو غزہ میں جو ہے اصل میں یہاں پر بھی PLO کا ہی کنٹرول تھا. یہاں پر بھی جب میں نے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا ذکر کیا، وہاں پر بھی انہی کا کنٹرول تھا، اور یاسر عرفات اور PLO کافی پاورفل ہوتی جا رہی تھی، اور دنیا میں انہیں سپورٹ بھی مل رہی تھی. تو جب اسرائیل نے دیکھا کہ ان کو تو بہت سپورٹ مل رہی ہے کہ ان کا کیا کیا جائے، ہاؤ ڈو وی ڈیوائڈ، ہاؤ ڈو وی ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ، تب انہوں نے حماس کو ٹرین کیا. حماس کو ٹرین کرنے والی CIA ہے. یہ حماس کو کوئی اور باہر مسلم ممالک سے ٹریننگ نہیں ملی. انہوں نے حماس کو فنڈ کیا، اسے ٹرین کیا، اسے ہتھیار دیے تاکہ یہ PLO کے خلاف لڑ سکے. اور حماس نے ہی PLO کو وہاں سے باہر نکالا، کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے PLO کی جس کا نام فتح ہے. آج بھی فتح ویسٹ بینک میں ہے. فتح کا ہی کنٹرول غزہ میں بھی تھا.
مگر حماس نے ایک آرمڈ ریزسٹنس کے لیے آپس میں لوگ جھگڑے، کیونکہ CIA نے اس کو سپورٹ کیا تھا، اور انہوں نے 95 میں PLO کو وہاں سے نکال دیا، اور وہاں پر اس کے بعد پھر حماس کا قبضہ رہا۔ 2005 میں غزہ میں الیکشن ہوئے، جس میں حماس کیم آؤٹ ایز اے ونر، اور بھی پارٹیز تھے، بہت سارے لوگوں نے لڑے تھے، مگر حماس کو وہاں کے عوام نے سلیکٹ کیا۔ پھر جب اسرائیل نے دیکھا کہ حماس بھی ایک ایسی فورس بن کے آ رہا ہے جو اسرائیل کو کچھ بول سکتا ہے اور عوام کا اس کو پورا سپورٹ ہے، تو 2006 میں انہوں نے غزہ کا بلاکیڈ لگا دیا۔ اب بلاکیڈ کیسے لگایا؟ غزہ تو ایک اسٹرپ ہے، ایک لمبا سا حصہ ہے جس میں قریب 2.1 ملین لوگ رہتے ہیں، 40 کلومیٹر لمبا ہے، قریب 10 سے 20 کلومیٹر چوڑا ہے، ڈپینڈ آن ویئر یو سی۔ تو ایک بہت چھوٹا ایریا ہے، میں سمجھتا ہوں حیدرآباد سے بھی ایک چھوٹا حصہ ہے، اور اس کے ایک طرف تو ہے میڈیٹرینین سی، اور دوسری طرف اس کا 98% ایریا پورا اسرائیل سے گھرا ہوا ہے۔ ایک تھوڑا سا ایک ایریا ہے جہاں سے اس کو سینائی پیننسولا جو ایجپٹ کا حصہ ہے وہاں سے اس کو کنیکٹیوٹی ہے، جسے رفح بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ تو جتنی بھی ایڈ غزہ میں جاتی ہے یہ رفح کے ذریعے ہی جاتی ہے، جو اس کے ساؤتھ موسٹ پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے، ساؤتھ ویسٹ کارنر ہوتا ہے غزہ کا، وہاں سے ان کو ایڈ جاتی ہے۔ تو اسرائیل نے کیا کیا، پہلے تو غزہ یہ رفح بارڈر کو کلوز کیا، اور پھر میڈیٹرینین سی میں بھی ان کے اوپر پہرا لگا دیا۔ یعنی اگر آپ سمندر ہے، آپ مچھلی شپ آپ جو ہے فشنگ کے لیے جائیں گے تاکہ لائیں بیچیں کھائیں، اس پہ بھی پہرا ہے کہ آپ 2-3 کلومیٹر کے آگے جا کے فشنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر اسرائیل کے جہاز ہیں۔ اور یہ میں اب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ 2006 سے جو بلاکیڈ چل رہا ہے، جس کا ایک آؤٹ کم ہم نے دیکھا اکتوبر 7، 2023 کو، کہ غزہ کے اوپر جو انہوں نے حد بندی کر رکھی تھی کہ بھئی آپ کو کوئی سورس ہی نہیں ہے باہر سے کچھ آنے کا۔ تیسری چیز انہوں نے یہ کی کہ غزہ میں ایک ایئرپورٹ تھا رفح کا، انہوں نے اسے بھی بام کر دیا۔ تو آپ نہ آپ جہاز لے کے کہیں جا سکتے، نہ آپ پلین لے کے کہیں جا سکتے۔ اب آپ کو جانا ہے تو رفح کراسنگ سے ہی جانا ہے، وہ بھی اسرائیل کی اجازت سے آپ کو جانا ہے، آنا ہے۔ تو یہ حالات تھے جس کی وجہ سے اکتوبر 7 کو حماس نے جو بھی کیا، خیر میں اس کی تائید تو نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو اٹ واز اے بلنڈر، کیونکہ اگر آپ اس 2 سال پیچھے جا کر دیکھیں، ہم اکتوبر 2025 میں ہیں، 2 سال پیچھے جا کر دیکھیں تو ایسا وقت تھا کہ نتنیاہو کی حکومت گرنے والی تھی، اس کے خلاف ایوری سنڈے پروٹیسٹ چل رہے تھے تل ابیب میں، اور وہاں کی جو جوڈیشری تھی اور گورنمنٹ تھی اس میں بہت زیادہ جھگڑا چل رہا تھا، کیونکہ نتنیاہو کے اوپر کرپشن کے چارجز تھے، اور شاید اس کا تختہ پلٹ جاتا۔ مگر جیسے ہی حماس نے وار کیا، اس کے بعد اس نے اپنی پاور کو کنسالیڈیٹ کیا، اس نے کہا کہ وی آر ان اے سچویشن آف وار، اور جب آپ وار میں ہوتے ہیں تب الیکشن کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور وہی وجہ ہے کہ نتنیاہو چاہ رہا ہے کہ یہ اور لمبی چلے تاکہ اس کے پاور کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ بہرحال جب بات استقامت کی آتی ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اب تک جو ٹولز آ رہے ہیں، جو نمبرز آ رہے ہیں، فلسطین نے جو بمباری کی ہے، اسرائیل نے جو بمباری کی ہے فلسطین کی نہتی عوام پر، اسے بہت ساری نیوز میں وار کہا جاتا ہے، جنگ کہا جاتا ہے۔ میں نہیں مانتا یہ جنگ ہے، جنگ 2 برابر کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک طرف تو ایک ایسی قوت ہے جس کے پاس ہتھیار ہیں، بڑے سے بڑے میزائل ہیں، سب سے بہترین ہوائی طیارے ہیں، F-35 ہے، نیوکلیئر ویپنس ہے، اور ایک طرف ایک قوم ہے جس کے پاس صرف بلٹس ہیں، راکٹس ہیں، گنز ہیں، بس ان کے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ مگر انہوں نے جو نسل کشی کی ہے پچھلے 2 سال میں، اس میں آ رہا ہے کہ 67,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، جس میں 2/3 یعنی 2/3 بچے اور عورتیں ہیں۔ اور یہ 67,000 تو یہ آفیشیل نمبر ہے، یعنی وہ نمبر ہے جس میں جو لاشیں ہاسپٹل لائی گئیں یا ان کا شناخت کیا گیا یا وہ ملی، مگر اگر آپ دیکھیں تو شاید نمبر یہ اور زیادہ ہے، اس سے بہت زیادہ ہے۔ بہت ساری ایسی لاشیں ہوں گی یا شاید اب تک سل کر گڑ کر ختم ہو گئی ہوں گی جو وہ ملبے میں دبی ہوئی تھی۔ کس نے نکالا؟ کس کے پاس کرینز تھے؟ ان کے پاس فیول نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اس کو ایسیس کیا جائے۔ تو یہ 67,000 جو نمبر ہے یہ بہت چھوٹا نمبر ہے، اور اس میں جیسے میں نے کہا 20,000 صرف بچے ہیں، 20,000 چلڈرن، جن کا نہ حماس سے کوئی تعلق ہے، جنہوں نے نہ کبھی گن پکڑی ہے، نہ بم دیکھا ہے، نہ راکٹ دیکھی ہے۔ 20,000 بچوں کو انہوں نے شہید کیا، یعنی 1 out of every 33 people in غزہ کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد
نہ صرف اس میں 67,000 یا 80-90,000 جتنے بھی شہید ہیں وہ ہیں، اس میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، 169,000 ایسے لوگ ہیں جن کو جو مرے تو نہیں ہے مگر ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، ان کا پیر ٹوٹ گیا ہے، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے امپیئر ہو چکے ہیں. کیونکہ اگر ایک بم بلاسٹ ہو رہا ہے تو اگر 5 آدمی شاید مر رہے ہیں تو 10-15 ایسے ہوں گے جو بہت بری طریقے سے زخمی ہوئے ہوں گے. اب آپ دیکھیے اسرائیل فلسطین کی آبادی کتنی تھی؟ 2.1 ملین، 21 لاکھ. اس میں سے 2.5-3 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو یا تو مر چکے ہیں یا بہت بری طریقے سے زخمی ہو گئے ہیں، وچ از لائک 15% آف دی پاپولیشن. اگر آپ اندازہ لگائیں 15% آف دی پاپولیشن کو اگر ختم کیا جا رہا ہے تو کتنا بڑا جینوسائیڈ ہے. اور اس میں تو کئی ایسے ہیں جو بچ گئے ہیں جن کے نمبر اس میں نظر نہیں آتے. یعنی اگر یہاں پر اس ہال میں قریب 20 لوگ بیٹھے ہیں، اگر صرف 14 لوگ بھی بیٹھے ہیں تو 14 میں سے ایک انسان ایسا ہے جو یا تو شہید ہوا ہے یا اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے یہ لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں. اور ہم نے کیا دیکھا جب ان پر اتنا ظلم ہو رہا تھا؟ کیا ہم نے کبھی کسی کو دیکھا؟ آپ بہت سارے ویڈیوز جو ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ آتا ہے. کیا کہا فلسطینیوں نے؟ کیا اسرائیل سے معافی مانگی؟ کیا امریکہ کے ہاتھ میں ہاتھ پھیلائے؟ کیا دنیا سے بھیک مانگی؟ انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو لے لیں، بوڑھے سے بوڑھے انسان کو لے لیں، ایک آدمی ہے اس کے ہاتھ میں چھوٹا بچہ مرا پڑا ہے، باپ ہے، پھر بھی حسب اللہ و نعم الوکیل. اسی طریقے سے بوڑھے بوڑھے آدمی ہیں، ایک آدمی ہے اس کے پورا خاندان چلا گیا، ایک آدمی ہے اس کا پورا گھر ٹوٹ گیا، وہ اپنے ملبے پہ بیٹھ کے بول رہا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ جو ہے ایک مثال ہے ان کے اسٹیٹ فاسٹنس کی. خیر یہ تو ہم 2 سال کی بات کر رہے ہیں، یہ تو 78 ایئر سے چلتا رہا ہے. 1948 سے لے کر آپ جو ہے 2025 میں آ چکے ہیں ہم. 77 ایئر سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. اس حالات سے لوگ گزر رہے ہیں. اور اسرائیل نے نہ صرف لوگوں کے گھر تباہ کیے، نہ لوگوں کو شہید کیا، نہ صرف لوگوں کو شہید کیا، مگر جب اس نے دیکھا کہ جو لوگ زخمی ہو رہے ہیں وہ ہاسپٹل جا رہے ہیں، ہاسپٹل میں ان کا علاج ہو رہا ہے، انہوں نے 125 ہاسپٹلس کو تباہ کیا صرف غزہ میں. سوچئے حیدرآباد میں ہم نے کووڈ سے ہم سب گزرے ہیں، ہم جانتے ہیں وہاں پر جب پیشنٹ جب زیادہ ہو گئے تو ہاسپٹل کی کیا صورتحال تھی. لوگوں کو بیڈ نہیں مل رہے تھے، پریشان تھے. اور یہاں جنگ چل رہی ہے اور 125 ہسپتال ایک چھوٹے سے ایریا میں ختم ہو چکے ہیں. تو آپ سوچنے کی کوشش کیجئے کہ وہاں پہ ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن کی کیا سچویشن ہوگی. 1722 ہیلتھ اینڈ ایڈ ورکر کو انہوں نے مارا. 1722 وہ نرسز تھی ہوں گی، ڈاکٹرز تھے ہوں گے، وارڈ بوائز تھے ہوں گے. 1722 ایسے لوگ تھے جو ہیلتھ سیکٹر میں کام کر رہے تھے. آپ بتائیے ان کی ہیلتھ فورسز کتنی کمزور ہو گئی ہوگی. اگر آپ کے پاس سے اتنے زیادہ لوگ چلے جائیں جو اس کام کر رہے تھے تو ان کی کیا سچویشن ہو گئی ہوگی. نہ صرف یہ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ مر نہیں رہے ہیں تو انہوں نے ان پر پورا قحط کا ایک ماحول بنا دیا کہ یہاں پر کوئی ایڈ نہ آ سکے. اب وہاں کوئی اگا کے کھانے کی تو کوئی آپ کے پاس سہولت ہی نہیں ہے، باہر سے مدد آنا. انہوں نے رافع بارڈر کو بھی کلوز کر دیا. اور پھر کہا UNRWA، یہ ایک آرگنائزیشن تھی جو 1948 میں جو ڈسپلیسمنٹ ہوا تھا، 7 لاکھ فلسطینی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کو نکالا گیا تھا، ان کی سہولت کے لیے UN نے بنائی تھی ایک آرگنائزیشن UNRWA. انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا. UNRWA کا بہت بڑا رول تھا اب تک، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اتنے زیادہ آپ کے پاس ریفیوجیز ہیں، ان کی جو ہے ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کے رہنے کے لیے، ان کے پڑھنے لکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ سہولیات کرنی پڑے گی. یہ سب UNRWA کرتا تھا. انہوں نے UNRWA کو ہٹا دیا اور کہا کہ ہم اب ایک ڈسٹریبیوٹ کریں گے، ہم میزائل بھی ماریں گے اور ہم کھانا بھی بانٹیں گے. تو بہت سارے تماشے ہوئے ہم نے دیکھا پچھلے 2 سال میں کہ جو ہے جہاز کے ذریعے پھینکنے کی کوشش کی گئی اناج کو، ہم نے دیکھا کہ اس کے نیچے لوگ آ کر مر رہے ہیں. ایک برج بنانے کی کوشش کی گئی، وہ بھی کامیاب نہیں ہوا. اب انہوں نے اپنے ڈسٹریبیوشن سینٹر بنائے ہیں. اور یہ بھی ایک ایسا تماشا انہوں نے کیا کہ اگر کوئی اور کنٹری کرتی تو پتہ نہیں اس کتنا بوال مچ جاتا. یہ لوگ ایڈ ڈسٹریبیوشن سینٹر کے نام پر ایک شوٹنگ گراؤنڈ بنا دیے، پریکٹس گراؤنڈ بنا دیے. جو لوگ ایڈ کلیکٹ کرنے کے لیے، بھوکے لوگ اناج لینے کے لیے آتے ہیں، وہاں ہم نے دیکھا کہ 459 لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا. 154 ایسے بچے ہیں، معصوم بچے، جو صرف بھوک کی وجہ سے مارے گئے.
کیونکہ ان کے پاس کھانا نہیں تھا، پانی نہیں تھا، ان کے واٹر سورسز ختم کر دیے گئے. موٹر آپ کو الیکٹرسٹی چاہیے اگر آپ کو زمین سے بھی پانی نکالنا ہے تو الیکٹرک اسٹیشنز کو تباہ کر دیا گیا. چاہے یعنی ان کے لیے ایک جہنم جیسی صورتحال انہوں نے زمین پر پیدا کر دی کہ تمہارے لیے جو بھی سورس ہے تم کوشش کرو گے ہم ختم کریں گے. اور پھر دیکھیے آپ 2000 فوڈ ایڈ کلیکٹ کرتے وقت 2600 لوگوں کو انہوں نے مارا فوڈ سینٹرز پر. 2600 پیپل ور کلڈ. 92% آف آل ریسیڈینشیل بلڈنگس، یعنی جتنے گھر ہیں اگر 100 گھر ہیں تو 92 گھر کو پوری طریقے سے تباہ کر دیا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ 8 گھر پورے بچے ہیں، وہ بھی تھوڑا تھوڑا ڈسٹرائے کیا اس کو بھی. 88% سارے کمرشل فیسلٹیز کو انہوں نے تباہ کر دیا، یعنی سارے مارکیٹس سب کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے. 62% ایسی آبادی ہے غزہ میں جنہوں نے اپنے سارے گھر کے ڈاکیومنٹس ہی گنوا دیے. اب آپ دیکھیے بم گر رہا ہے، وہاں ہوتا کیا ہے کہ اسرائیل کا ایک اوپر سے پرچیاں وہ لوگ پھینکتے ہیں جب بم ڈالتے ہیں کہ بھئی خالی کرو، 10 منٹس ہے تمہارے پاس، وی آر اٹیکنگ دس بلڈنگ. اب 10 منٹ میں 15 منٹ میں اس کو چاہیے کہ اپنی ضرورت کا جو بھی سامان ہے سب لے سمیٹے، جو بھی اہم چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بچے ہیں بچوں کا سامان ہے، کپڑے ہیں. اب سوچیے اگر آپ کو کہا جائے کہ 10 منٹ میں تمہارا گھر تباہ ہو رہا ہے اور تمہیں لے کر نکلنا ہے. اگر اسرائیل چاہتا تو 10 منٹ پہلے بھی بم ڈال سکتا تھا، مگر اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں دہشت پیدا کی جائے، انہیں ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، ان کے حوصلوں کو توڑا جائے. 1948 کا ایک واقعہ ہے جو ڈیر یاسین کے نام سے مشہور ہے. ڈیر یاسین ایک گاؤں تھا جہاں پر انہوں نے ایک ایک شخص کو پکڑ کر قتل کیا. ان کے پاس بندوق تھی، توپ تھی، انہوں نے گولیاں تو چلائی مگر انہوں نے ہاتھوں سے جو تلواریں ہوتی ہیں جو میچیٹے بولتے ہیں اس سے لوگوں کے ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، گردنیں کاٹی، کیونکہ مثال رکھنا چاہتے تھے فلسطینیوں کے سامنے کہ تم اگر ہمارے مقابلے میں آؤ گے تو تمہارا یہ حال کیا جائے گا. اور یہی وجہ تھی کہ 7 لاکھ فلسطینی بھاگے. تو ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ان کی ڈھاک بٹھائی جائے اور فلسطین جو مسلمان ہیں ان کے دلوں وہ ہیبت کے مارے یہاں سے بھاگ جائیں، وہ امید چھوڑ دیں. امید بہت اہم چیز ہے. اگر آپ کے پاس امید ہو تو آج جو کچھ نہیں ہے کل کے دن کچھ بن سکتا ہے، مگر جب آپ کے پاس امید ختم ہو جائے تب آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ چاہتے ہیں کہ امید کی ان کے پاس جو کوشش ہے ریزسٹنس کی اس کو ختم کیا جائے. اس کے بعد ایجوکیشن کا اگر آپ UN کا سروے ہے کہ غزہ میں although یہاں پر اتنی زیادہ ریسٹرکشنز تھے اس کے باوجود غزہ کا لٹریسی ریٹ 90% سے زیادہ ہے. تعجب کی بات ہے. آپ دیکھیں گے آپ کو PhDs تو ایسے ہی چلتے پھرتے نظر آتے ہیں غزہ میں، کیونکہ انہوں نے اتنی یونیورسٹیز بنائیں، اتنے کالجز بنائے، اتنے اسکولز بنائے، اور انہوں نے اپنا ایک ریزسٹنس جس کو کہتے ہیں، ان کا جو رہنے کا مقصد، ان کا جو زندہ رہنا اور ان کی جو کوشش ہے اس کی حد کو اب اگر آپ سوچیں گے تو تعجب کریں گے. آپ کیسے 91% ایجوکیشن آپ لٹریسی ریٹ کیسے رکھ سکتے؟ ہمارے شہر میں ہم آزاد ہو کے 78 ایئرس ہو گیا، اتنی سہولیات ہیں، سپر پاور، وشو گرو جو بھی ہے بولتے ہیں اپنے آپ کو، مگر کیا ہمارے پاس ہے 91% لٹریسی ریٹ؟ نہیں ہے. یہ ان کی کوشش ہے، یہ ان کی استقامت ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی جو اگلی جنریشن سے، اگلی نسلوں کو اس کے بارے میں کہا جائے ہم مقابلہ نہیں کر رہے ہیں تو ہماری آنے والی نسلیں اس کا مقابلہ کر سکے. تو اس جدوجہد کے تحت انہوں نے تعلیم کو بھی اپنایا. غزہ میں بہت بڑے پوئٹس ہیں، ان کا تعجب ہوگا کہ جنگ چل رہی ہے وہ لوگ نظم لکھ رہے ہیں، پوئم لکھ رہے ہیں. یہ بھی ان کا ایک ریزسٹنس کا طریقہ ہے. غزہ کی اپنی فٹ بال ٹیم تھی، آپ نے وہ بھی سنا ہوگا. تو یہ لوگوں نے چاہے یہ ساری چیزیں ان کے اطراف ہو رہی ہیں مگر اپنی امید، اپنی کوشش کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑا، اور ہمیشہ اس کی کوشش میں ان کا جو رائٹ ٹو ریٹرن ہے، یہ جو ریفیوجیز ہیں ان کا رائٹ ٹو ریٹرن ہے، جو وہاں پہلے سے ہیں ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے، خود مختاری کا ان کا جو ایک مقصد ہے اس کو ہمیشہ انہوں نے آگے رکھا اور اس کی طرف کوشش کرتے گئے. مگر اسرائیل نے 92% آف تمام آل اسکول ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو بھی تباہ کر دیا. حضرات، جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اور ان اصولوں میں 2 اہم چیزیں جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن اینڈ سینیٹیشن. یہ جو فیسلٹیز ہوتی ہیں ان کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچایا جاتا، مگر انہوں نے جان بوجھ کر، اگر اپنی میموری کو جاگ کریں، پیچھے تھوڑا جا کر دیکھیں تو جب الشفا ہاسپٹل جو تھا، جب اس پر انہوں نے بمباری کی تھی تو بہت نیوز میں باویلا اٹھا تھا کہ بھائی آپ ہاسپٹل کو مار رہے ہیں. تو اسرائیل نے کہا تھا کہ اس کے نیچے حماس کے ٹنلز ہیں.
ان کا ہیڈ کوارٹر وہاں پر ہے، وہاں ہیڈ کوارٹر تو کچھ نہیں ملا، اور میڈیا نے بھی جتنا تھوڑا بہت بولنا تھا بولا، پھر خاموش ہو گئے۔ مگر کیا الشفا کے بعد کوئی اور ہاسپٹل تباہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا، میں نے آپ سے کہا 92% تباہ ہو گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس کو نارملائز کر دیا، یعنی پہلے جو چیز عیب سمجھی جاتی تھی، خراب سمجھی جاتی تھی، اس کی انہوں نے عادت ڈال دی لوگوں کو، چاہے وہ ان کا میڈیا کے اوپر ان کا جو کنٹرول ہے اس کے ذریعے ہو، یا پھر لوگوں کے ذہن کی بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے دیکھا آج مرڈر ہو رہا ہے روڈ پہ، ہو رہا ہے، پرسوں وہاں تو نارمل ہو جاتے، یعنی ڈیلی ہوتا بولتے۔ وہی ہے کہ انہوں نے ماحول وہاں کریٹ کر دیا، اتنی خراب صورتحال ہے۔ یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ اگر آپ ایک ماحول ایسا بنا رہے ہیں جہاں ایک وار کرائم از بینگ نارملائزڈ، مگر اسرائیل نے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ کام بھی کر دیا۔ اور نہ صرف یہ، انہوں نے 300 سے زیادہ جرنلسٹ کو مارا۔ جرنلسٹ جو ہوتے ہیں، جو رپورٹرز ہوتے ہیں، میڈیا کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کو انٹچبل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ وار زون میں جاتے ہیں، وہاں سے کور کرتے ہیں، اور جرنلزم کو جو ہے ڈیموکریسی کا 4تھ پلر کہا جاتا ہے رپورٹنگ کو، مگر انہوں نے 300 جرنلسٹ کو مارا۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ ایک کولیٹرل تھے، ایسا نہیں تھا کہ بھئی وہ لوگ یہاں بم مار رہے تھے، اتفاق سے وہاں پہ کوئی جرنلسٹ سو رہا تھا، یا وہ کوئی جو ہے کامن آدمی کے ڈریس میں جا رہا تھا۔ یہ تمام جرنلسٹ نے جرنلسٹ کی پریس کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، یہاں اتنا بڑا پریس لکھا ہوا تھا، ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی جس پہ پریس لکھا ہوا تھا، پیچھے پریس لکھا ہوا تھا، پھر بھی انہوں نے چن چن کر 300 جرنلسٹ کو مارا۔ اگر آپ ذرا سا سوچیں، اگر ایران، افغانستان، پاکستان ایسے کسی ممالک میں کوئی ایک جرنلسٹ کو مارا جائے حکومت کی طرف سے، تو کتنی دھوم مچ جائے گی پوری دنیا میں، کیونکہ ہر انسان کی، ہر ایک پروفیشن کی ایک کمیونٹی ہوتی ہے۔ میں ایک انجینئر ہوں تو انجینئرس کی ایک کمیونٹی ہوتی ہے، ڈاکٹر ہے ڈاکٹرز کی کمیونٹی ہوتی ہے، اسی طرح لائرز کی کمیونٹی ہوتی ہے کہ ایک لائر کے اوپر کسی نے کچھ مار دیا، پورے لائرز جمع ہو کے جاتے کہ بھئی ہماری برادری کے آدمی کو آپ نے ایسے کیسے کیا۔ اسی طرح جرنلسٹ کی بھی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، اور یہ بہت پاورفل کمیونٹی ہے۔ اگر ایک کسی کو کچھ کیا جائے تو پوری کمیونٹی ٹھہری ہو جائے گی اور اس حکومتوں کا تختہ بدل دے گی، مگر یہاں 300 جرنلسٹ کو شہید کیا گیا۔ اور آپ تعریف کریں ایسے جرنلسٹ کی جو وہاں پر رہ کر ابھی بھی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے، جب آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے 92% بلڈنگ تباہ ہو گئی، کوئی سیف زون نہیں ہے، ہر وار میں ایک سیف زون ہوتا ہے، دیر از نو سیف زون ان غزہ، پھر بھی وہ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے پوری دنیا تک، ہم تک یہ نیوز پہنچا رہے ہیں۔ اور وہ بھی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے سیز فائر کی جو بات کی، کیونکہ اگر وہاں سے وہ ویڈیو کلپس نہ آتی، اگر رپورٹنگ نہ ہوتی، تو ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے انہوں نے کتنوں کو مار دیا، کتنوں کو قتل کر دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے جرنلسٹ کو مارنا۔ اگر آپ دوسرے پورے وارز کا جائزہ لیں، وارز تو غزہ کا پہلا تھوڑی ہے، اس سے پہلے بھی بہت وارز ہوئے، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، ویتنام میں جو وار ہوا، کمبوڈیا میں جو وار ہوا، لاؤس میں جو وار ہوا، افغانستان میں جو وار ہوا، ان تمام کو بھی اگر جتنے ٹیررسٹ کو مارا گیا اس کو اب جمع کریں کولیٹرل میں، تبھی بھی اٹ از لیس دین 300۔ یہ پورے وارز میں اتنے جرنلسٹ نہیں مارے گئے جتنے صرف یہ 1-2 سال کے وار میں۔ ورلڈ وار 1 1914 سے 18 4 سال چلا، ورلڈ وار 2 39 سے 45 6 سال چلا، ویتنام کا وار تو کئی 10 سال سے زیادہ چلا، اور بھی یہ سارے وار بہت لمبے چلے، مگر پورے وارز میں کبھی بھی جرنلسٹ کو ایسے نشانہ نہیں بنایا گیا جس طرح غزہ میں جو ہوا ہے ان کو بنایا گیا۔ بڑی تشویشناک بات ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بڑی تعجب کی بھی بات ہے کہ یہ جرنلسٹ کمیونٹی خاموش کیسے رہی، کیسے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، کیسے انہوں نے اس کو نارملائز کر لیا۔ کیونکہ جب آپ جرنلسٹ ہوتے ہیں تو آپ سے کنیکٹڈ بھی دوسرے جرنلسٹ ہوتے ہیں، تو ان کے بھی ایسے کئی دوست احباب ہوں گے جن کو مارا گیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو تمام میڈیا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، زیادہ تر میڈیا چینلز جو ہیں، اور جو یا پھر جو امریکہ کے جو بڑے بزنس مین ہیں ان کے کنٹرولز میں ہیں، تو وہ لوگ تو اس کے بارے میں رپورٹ نہیں کریں گے۔ مگر حضرات، غزہ نے پھر بھی سروائیو کیا، غزہ نے ابھی بھی ایک امید باقی رکھی۔ ایک آتھر نے لکھا ہے کہ سیلیبریٹ دا سیز فائر، آپ سیز فائر کو سیلیبریٹ تو کر سکتے ہیں، مگر ڈونٹ فرگیٹ غزہ سروائیوڈ آن اٹس اون۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم نے میڈیا کی بات کی، ہم نے ویسٹ کی بات کی، مگر اگر ہم تمام مسلم ممالک کا بھی جائزہ لیں
اور خود ہمارے ملک ہندوستان کا جائزہ لیں. آپ بتائیے ہم نے کتنے پروٹیسٹ آرگنائز کیے؟ آپ بتائیے ہم نے ہماری حکومت کو پر کتنا پریشر ڈالا کہ وہ اسرائیل پر پریشر ڈالے. ہم آج اسرائیل کے ون آف دا بگیسٹ ویپنس پرچیزر ہو گئے. ہم اسرائیل سے بہت زیادہ ٹیکنالوجی خرید رہے ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ کتنے مسلمان ہیں ہندوستان میں؟ 20 کروڑ 25 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں. کیا ہم نے اس بات کا حق ادا کیا کہ وہاں پر جو فلسطینی شہید ہو رہے تھے ان کے لیے ہم نے کچھ کوشش کی؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے نہیں کی. شاید ہم نے نیوز پڑھ لی ہوں، شاید ہم نے اپنی نیوز جو کلپس آ رہی ہیں اس کو فارورڈ کر لیا ہو، شاید اپنے ٹویٹر پہ لنکڈ ان پہ اس کو لائک کر لیا ہو، مگر ہم نے کوئی ایسا ٹھوس کام نہیں کیا جس سے ان کی کچھ امداد ہو سکے. تو اس چیز کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم نے کیوں نہیں کیا، ہم کیا کر سکتے تھے، اور اگر مستقبل میں ایسی صورتحال پیش آئے جو شاید بالکل ہو سکتی ہے اور میں اس پر بالکل بات کروں گا ابھی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں. کچھ دن پہلے میں نے دیکھا، صرف لاسٹ ویک اکتوبر میں سمجھتا ہوں 4-5 اکتوبر کے آس پاس جو ہے مولانا آزاد یونیورسٹی میں بچوں نے کچھ پروٹیسٹ کیا. اس کے علاوہ تو ہم نے حیدرآباد میں نہیں سنا. یہاں کانگریس کی گورنمنٹ ہے، MLA آپ کے ہیں، MP آپ کے ہیں، پھر بھی نہیں ہوا. اب ٹھیک ہے بھائی UP میں آپ کریں گے تو بلڈوزر چلے گا، بہار میں کریں گے تو کچھ ہوگا. یہاں تو کچھ نہیں تھا. یہ ہماری کمزوری ہے جس کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا. آپ شاید نیوز میں دیکھ رہے ہوں گے، اٹلی میں عوام نے 45 سٹیز کو بند کر دیا تھا. پورے 45 سٹیز کیم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل کیونکہ اتنا پروٹیسٹ کیا لوگوں نے. اسپین میں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. امریکہ میں آج تک بچے جو نیو یارک یونیورسٹی کے بچے ہیں، اس کے سامنے ایک بہت بڑا پارک ہے، وہاں پر آج بھی وہ لوگ دھرنا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. قریب 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. ہم نے نیوز میں تو دیکھا تھا کہ نیو یارک یونیورسٹی میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں اور پھر کریک ڈاؤن ہوا تھا، ٹرمپ حکومت نے کیا تھا. اس کے بعد وہ چیز نیوز میں نہیں آئی. مگر آج بھی آپ جا کے دیکھیں، وہاں جو سامنے واشنگٹن پارک کہا جاتا ہے میرے خیال سے اسے، وہاں پر آج بھی بچے ٹینٹس ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بتائیے اسپین میں ہو رہا ہے، اٹلی میں ہو رہا ہے، تمام کرسچن ممالک میں ہو رہا ہے، مسلمان ممالک میں کیوں نہیں ہو رہا ہے بھائی؟ سوچنے کی بات ہے، اپنا جائزہ لینے کی بات ہے. اور کیا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیا بھائی ہماری حمیت ختم ہو گئی؟ اور ان کے لیے تو ان کے ہم مذہب نہیں ہو. رسول اللہ نے کہا ایک مسلمان تمہیں ایسے ہونا چاہیے کہ اگر دوسرے مسلمان کو کچھ تکلیف ہو تو جیسے تمہارے حصے کی کچھ، تمہارے جسم کے کچھ حصے کو تکلیف ہونی چاہیے اس کی. یہاں اتنے سارے لوگ شہید ہو گئے، ہمیں کچھ نہیں ہوا، ایک چونٹی کاٹی ایسا تک محسوس نہیں ہوا. تو یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے یہ غزہ وار، نہ صرف غزہ والوں کے لیے یا اسرائیل کے لیے، بلکہ خود ہمیں اس چیز کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور اس چیز پر خوش ہونے کی بھی بالکل ضرورت نہیں کہ وہاں پر سیز فائر ہو گئی، کیونکہ سیز فائرز پہلے بھی بہت ہوئی ہیں. خود اسی جنگ میں ہم نے دیکھا 6-8 مہینے پہلے سیز فائر ہوئی. حماس نے کئی جس طرح ان کا معاہدہ تھا اس کے حساب سے انہوں نے ہاسٹیجز کو چھوڑا، مگر پھر اسرائیل نے ایک طرفہ طور پہ اس سیز فائر کو توڑا اور پھر جنگ باری شروع ہوئی اور پھر بمباری شروع ہوئی اور چلتا رہا. اور یہ پہلی بار نہیں ہے، دس از اونلی اے پاز، یہ ایک پاز ہے. پھر شاید یہ پلے ہو، ہم نہیں جانتے. شاید یہ کچھ 1 ہفتے کا ہو، 2 ہفتے کا ہو، کیونکہ ابھی تو صرف سیز فائر کا فیز 1 کے بارے میں بات ہوئی ہے، فیز 2 کے بارے میں بات نہیں ہوئی کہ اسرائیل پورا باہر کب نکلے گا. پھر اب انہوں نے کہا کہ جو ہے امریکن فورسز آئیں گی، یورپین فورسز آئیں گی جو پیس کیپنگ کا کام کریں گی یہاں پہ. ہم نہیں جانتے وہ لوگ کیا کریں گے. ہم نہیں جانتے کہ اف اٹ ول بی اینی ڈفرینٹ فرام واٹ دے ڈڈ فرام 1922 ٹو 1945. 1922 سے 45 تک تو یورپین حکومت تھی، وہاں وہی برٹن کی حکومت تھی. انہوں نے تو اسرائیل کو اور طاقتور بنایا اور فلسطینیوں کو کمزور کیا. تو شاید یہ پھر سے وہی کرنا چاہتے ہیں. یہ تو بس وقت ہی بتائے گا. مگر آج کا یہ جو پروگرام کا مقصد تھا، یہ آپ کو ایک چیز تو یہ بتانی تھی کہ کس طریقے سے استقامت کے ساتھ فلسطینی نے اس ظالم قوت کا مقابلہ کیا اور ڈٹے رہے. علامہ اقبال نے صلاح الدین ایوبی کے تعلق سے کہا تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. تو شاید اس کا کچھ حصہ آج کی جو فلسطینی عوام ہیں ان پر بھی اپلائی ہوتا ہے.
خیر یہاں پر رچرڈ شیردل تو نہیں ہے، مگر جس طریقے سے فلسطینی عوام وہاں پر ڈٹی رہی، اس نے اس کا مظاہرہ کیا کہ کس طریقے سے اگر انسان چاہے تو اپنے بنا سر و سامان، بنا ساز و سامان کے بھی وہ استقامت کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے۔ اور دوسری قوموں کو بھی اس نے سکھایا، جو آج جیسے میں نے کہا 25 کروڑ ہیں، مگر جب ایک گھر ٹوٹا جا رہا ہے تو پریشان ہو رہی ہے کہ بھئی بلڈوزر چل گیا ہمارے گھر پہ، اب کیا جائے۔ اب دیکھیے کئی دن بدن ہندوستان میں بھی ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جو مسلمانوں کے سخت خلاف ہیں۔ سی اے اے کیا ہے؟ سی اے اے ایک اپارٹھائڈ ٹائپ کا ایک قانون ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک قانون، دوسرے مذاہب کے لیے ایک قانون۔ فلسطین میں بھی وہی ہوا، اسرائیلی کے لیے 1 روڈ، فلسطینیوں کے لیے 1 روڈ۔ مگر کیا ہم نے اتنے مظاہرے کیے؟ ہم نے نہیں کیے۔ ہم اکثر میں لوگوں کو سنتا ہوں آپ کچھ بھی کر لو بھائی، کچھ نہیں ہوتا، پولیس ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، کچھ بھی کر لو آپ کیا کرتے؟ دھرنا کرتے جاتے، جو دھرنا کر کے آیا اس کو بھی ڈی موٹیویٹ کرتے، کر لے کے آئے نا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو صاحب ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر جنگ کا مقصد جیتنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ کوئی کھڑا تھا میدان میں، آپ میدان میں ہی نہیں کھڑے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بھئی ہندوستان میں حالات بہت خراب ہو گئے، چلیے وی ول امیگریٹ ٹو ترکی، وی ول امیگریٹ ٹو یو ایس۔ اب تو خیر یو ایس کے بھی دروازے بند ہو گئے، یعنی اپنا ساز و سامان لپٹ کے بھاگنے کی تیاری۔ تو یہ چیز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بہت بڑا میسیج جو غزہ نے ہمیں دیا ہے، جو اس 2 سالہ جو بھی وہاں پر نسل کشی ہوئی ہے، اس سے ہمیں ملا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کا اسیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ضمیر کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اور پھر آگے ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے اس کا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو بہت ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب کائنات، غزہ پر جو ظلم ہوا ہے اے اللہ اس کو ختم فرما، اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم فرما، اور ان کے لیے آسانی کے راستے بنا۔ اور اے اللہ انہوں نے جو استقامت کا ایک میسیج ہمیں دیا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے لیے اس ملک میں راستے آسان فرما، جو مشکلات ہمارے سامنے ہیں اس کا ہمیں حل بتا۔ اے اللہ ظالموں سے لڑنے کی ہمیں طاقت عطا فرما۔ اے اللہ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی، جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔